حصہ سوم اقصائے عالم تک۔ کسی کی زندگی کو یاد رکھنا اور اس پر غور کرنا تاریخ کے صفحات کی طرح انسان کو بہت سی باتیں سمجھا دیتا ہے۔ یہ کوششیں، کامیابیاں اور زندگی کے اہم موڑ بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کی یہ چھوٹی سی کہانی ایسی جگہ اور ایسے واقعہ سے شروع ہوتی ہے جو میری زندگی بھر کے کام کے لیے اہم ترین بن گیا۔ 1922 کی گرمیوں کی بات ہے۔ میری قیادت میں جو وسطی ایشیا کی مہم گئی ہوئی تھی اس نے بیرونی منگولیا کے عین وسط میں خیمہ لگا رکھا تھا۔ گرمیوں بھر ہم صحرائے گوبی میں اندر سے اندر چلے گئے تھے۔ کھوج لگانے کے کام میں موٹریں پہلی بار استعمال کی جا رہی تھیں، مگر اب سردی کسی دن بھی شروع ہو سکتی تھی۔ پرندے ہوا اور تیز سردی سے مجبور ہو کر آرکٹک کے علاقے بھورے آسمان کی بلندیوں پر کالی کالی لکیروں کی شکل میں اڑے ہوئے آ رہے تھے۔ یکا یک اس صحرا میں باریک باریک برف دھول کی طرح اڑتی ہوئی نظر آنے لگے گی۔ یہ ایسی علامات تھی جن سے کہ ہر کھوج لگانے والے کو سابقہ پڑتا ہے۔ میٹھے پانی کا کنواں یہاں سے سینکڑوں میل دور تھا۔ اس کا راستہ ایسے ملک میں سے ہو کر جاتا تھا جس کے حالات کا ابھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں ہماری ملاقات ایسی جماعت سے ہو گئی جو اونٹ لے کر آ رہی ہوگی۔ اگر ہم منگولیا کے نامعقول برفانی طوفان کی زد میں آ گئے تو شاید ہم اس کنویں تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے اور اس کنویں کے درمیان 6,500 فٹ بلند پہاڑ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ موٹر کاریں اس پہاڑ پر سے گزر بھی سکیں گی یا نہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہمیں اس کنویں کی طرف سیدھا روانہ ہو جانا تھا۔ 3 دن تک ہم مشرق کی سمت میں ایک ایک میل بڑی دقتوں کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ زمین جس میں بیشتر چٹانیں، ریت اور گڑھے تھے، موٹر کاروں کے لیے بہت ہی خراب ثابت ہو رہی تھی۔ پانی کے تو وہاں آثار تک نہ تھے۔ ہم پہاڑوں کے بارے میں برابر سوچتے رہے، مگر وہاں تو ایک پہاڑی تک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسرے دن ہم نے ستاروں کے ذریعے پیمائش کر کے اپنے مقام کا تعین کیا۔ ہم پہاڑوں کو پہلے ہی پار کر چکے تھے، وہاں پہاڑ تھے ہی نہیں۔ مجھے اپنے پانی کے ذخیروں کے بارے میں بڑا اندیشہ تھا۔ پانی کے تمام برتن خشک ہو چکے تھے۔ پانی کے آخری قطرہ کو بھی موٹروں میں استعمال کرنا پڑ گیا تھا۔ پانی کی ضرورت ہر ایک کو پیش آ رہی تھی۔ تب تیسرے دن شام کی تاریکی پھیلنے سے ذرا دیر پہلے ریگستان میں بہت دور ہمیں منگولیا والوں کا خیمہ نظر آیا۔ جہاں بھی انسان ہوں گے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ جے کے شیکل فورڈ جو اس مہم کے لیے تصویریں اتار رہا تھا، میرے ساتھ کی کار میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ دوسری کاروں سے 1 میل آگے چل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پیچھے آنے والوں کا یہیں انتظار کرے اور جب وہ آ پہنچے تو انہیں یہیں روک لے۔ میں خیمہ میں جا کر ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ پانی کہاں دستیاب ہو سکتا ہے۔ وہ کار سے اتر گیا اور میں منگولوں کے خیمہ کی طرف چل دیا۔ وہاں صرف ایک شخص اور اس کی بیوی تھے۔ وہ میری کار کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوئے۔ انہوں نے اس قسم کی چیز کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت ایک کونے میں جا کر گھٹنوں کے بل جھک گئی اور چلانے لگی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اسے بخار سا چڑھ آیا۔ اس آدمی نے نکل بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے اس عورت کو ایک آئینہ دیا۔ اس میں اس نے اپنا چہرہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ وہ اسے پا کر کچھ خوش سی نظر آئی۔ اس منگول نے مجھے بتایا کہ کنواں وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب میں باپ سے دوسری کاروں کے قریب پہنچا تو سارے لوگ ڈاکٹر والٹر گرینگر کے گرد گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ ہمارے گروہ کا سب سے بڑا ماہر ارضیات تھا، یعنی وہ شخص جو پودوں اور جانوروں کے دبے ہوئے جسم کی مدد سے ارضیات کا مطالعہ کرے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید سی 8 انچ کی کھوپڑی تھی۔ اس نے کہا، ذرا اس کی طرف نظر تو ڈالو۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ ایک رینگنے والا جانور، شاید یہ ڈینوسار تھا، مگر میں نے اس قسم کا جانور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ گرینگر اور برکی نے دیکھا تھا، جن کا خصوصی میدان ارضیات تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ کہاں ملا؟ گرینگر نے ایک سرخ عمودی چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، شیکل فورڈ کو یہ وہاں شمال کی طرف ملا ہے جہاں ہم کھڑے تھے۔ وہاں سے صرف یہ چٹان نظر آ رہی تھی۔ شیکل فورڈ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کاروں میں بیٹھے ہوئے میرا انتظار کریں۔ اس کے بعد وہ کھوج لگانے چلا گیا تھا۔
وہ ریگستان میں ایک کشادہ اور نشیبی جگہ جا پہنچا اور نیچے اتر کر تھوڑی دور تک یہ دیکھنے کے لیے چل کر گیا کہ دیکھیں یہ کس قسم کا ہے۔ اس کے سامنے ایک چٹان پر یہ سفید کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر دوڑتا ہوا کاروں کی طرف آیا۔ ہمیں یہ کھوپڑی اس قدر قیمتی معلوم ہوئی کہ ہمیں مزید دیکھ بھال کے لیے جانا پڑا۔ اس منگول نے یہ کہا تھا کہ کنواں نشیبی علاقہ کی زمین میں تھا۔ ہم رات گزارنے کے لیے وہیں خیمہ لگائیں گے، خوب پانی بھر لیں گے اور اندھیرا ہونے تک قدیم حیوانات کے آثار کو تلاش کرتے رہیں گے۔ جلتی ہوئی چٹانوں کی دریافت۔ یہ عجیب و غریب جگہ تھی۔ ایک بہت بڑی گولائی دار اور انگارے کی طرح سرخ وادی تھی جسے ہوا، برف اور بارش نے ہموار زمین میں سے کاٹ کر بنایا تھا۔ اونچی اونچی سی پہاڑیاں جن کے پہلو تقریباً عمودی تھے، زمانہ قدیم کے پتھر کے بنے ہوئے عجیب و غریب جانوروں کی طرح الگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی۔ چٹان میں بڑے بڑے گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے۔ یوں ہی تاریکی پھیلنا شروع ہوئی۔ اس مقام پر ایک عجیب و غریب صحرائی حسن نیلگوں سرخی لیے ہوئے نمودار ہوا۔ جب سورج غروب ہوا تو چٹانیں جلتی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ ہم نے اس جگہ کا نام جلتی ہوئی چٹانیں رکھا۔ ہم نے خیمہ لگایا۔ ہم سب قدیم حیوانات کے آثار کی تلاش میں چاروں طرف نکل کھڑے ہوئے۔ سفید ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ کئی لوگوں کو بڑے بڑے ڈھانچوں کے اجزاء اس چٹان کے اندر نظر آئے، مگر ہمارے پاس انہیں باہر نکال لانے کا وقت نہیں تھا۔ رات پہلے ہی طاری ہو چکی تھی۔ صبح کو اس عجیب و غریب جگہ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ مشکل لگ رہا تھا۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جاتا کہ یہ فطری تاریخ کے نقطہ نظر سے اب تک دریافت ہونے والے اہم ترین مقامات میں سے تھا تو اسے چھوڑ کر جانا دشوار تر ہو جاتا، مگر ہمیں ہوا میں برف کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگر ہم چند گھنٹے اور ٹھہر جاتے تو شاید ہم یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد برف کا ایک اور طوفان آرکٹک کی شدت کے ساتھ آیا، مگر اس وقت تک ہم میٹھے پانی کے کنویں پر اپنی جماعت سے جا ملے تھے اور وہاں پر ہم سب لوگ بالکل محفوظ تھے۔ پیکنگ میں اس مہم کے دفتر پہنچتے ہی ہم نے اس کھوپڑی کو نیو یارک روانہ کر دیا جو کہ شیکل فورڈ کو ملی تھی۔ چند ہفتے بعد ہی ہمیں ہنری فیڈ چائلڈ اور اوسبون کا خط ملا جو کہ اس وقت فطری تاریخ کے امریکی عجائب گھر کا صدر تھا۔ اسے بڑی خوشی ہوئی اور اس نے اس میں گہری دلچسپی لینے کو لکھا تھا۔ تمہیں جو ملا ہے وہ ایک قدیم ترین ڈائنوسار ہے، واپس جاؤ اور مزید حاصل کرو۔ جس قسم کا ڈائنوسار ہم نے دریافت کیا تھا وہ تقریباً 7 یا 8 کروڑ سال پہلے پایا جاتا تھا۔ ان کی ہڈیاں امریکہ میں بھی ملی ہیں، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے ڈائنوسار کہاں سے آئے تھے۔ ہماری چھوٹی سی کھوپڑی نے اس کا جواب مہیا کر دیا تھا۔ اگلے سال ہم جلتی ہوئی چٹانوں پر واپس گئے۔ موسم گرما ایک دم آ گیا تھا اور دن بڑے گرم ہو گئے تھے۔ سال بھر تک وہاں بارشیں قطعی نہیں ہوئی تھیں۔ کاریں بوری اور خشک زمین پر سفر کرتی رہیں۔ گرمی کی بنا پر عجیب عجیب شکلیں ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگیں۔ ایسی ایسی جگہ پانی نظر آنے لگا جہاں کے بارے میں ہمیں علم تھا کہ پانی ہرگز نہیں ہے۔ جانور ہوا میں رقص کرتے ہوئے اور پرندے زمین پر دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ ایسی دنیا تھی جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میل پر میل پہیوں کے نیچے سے نکلتے جا رہے تھے۔ اونٹوں کی سفید کھوپڑیوں اور دوسرے جانوروں کی ہڈیوں نے راستہ سا بنا رکھا تھا۔ ایک عورت کا ڈھانچہ ان چند نشانیوں میں سے تھا جو یہ بتا رہی تھی کہ یہاں کبھی انسان رہ چکے ہیں۔ اسے اس ریگستان میں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب ہم جواہرات کی وادی میں پہنچے تو ابھی گرم اور سرخ سورج کے غروب ہونے میں 1 گھنٹے کی دیر تھی۔ ہم نے ایک پرانے کنویں سے 30 فٹ کے فاصلے پر کہ جس میں نفیس پانی کافی مقدار میں موجود تھا اپنا خیمہ نصب کیا۔ ریگستان کی آوازیں۔ ایک نوجوان منگول ہمارا رہنما تھا۔ اس سے ہماری ملاقات کے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک قانونی شخص نے اس کے سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس رات وہ چت لیٹا ہوا تاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکا یک اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جو نہ انسان کی معلوم ہوتی تھی اور نہ جانور کی۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جو آوازیں بھی نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بلند ہوتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر ان سے ساری فضا گونج اٹھتی تھی۔ وہ بہت ہی خوفزدہ ہوا۔ وہ گرینگر کو جگانے کے لیے بھاگا جو کہ سویا پڑا تھا۔ گرینگر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ آج کل چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔
اس سے تقریباً دن ہی جیسی روشنی ہو رہی تھی۔ اس سے ہر چیز صاف صاف دکھائی دے رہی تھی، ایک ایک چٹان اور ایک ایک پتھر، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی لکیریں بھی ریگستان میں ایک بہت ہی سرد ہوا چلنے لگی۔ 5 منٹ تک وہ اس ہموار میدان میں ادھر سے ادھر دیکھتا رہا اور رہنما کا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ تب بہت دور سے دبی دبی اور ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی، جو کبھی تیز ہو جاتی تھی اور کبھی مدھم پڑ جاتی تھی۔ یہ دنیا کی تمام آوازوں سے مختلف تھی۔ گرینگر نے سوچا، یہ آوازیں تو ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے مرے ہوں کی روحیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے پکار کر کہا، رائے اٹھ بیٹھو، ریگستان میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھے پتہ نہیں، انسان کی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک لمحے میں باہر پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم کھڑے کھڑے سنتے رہے، ہر طرف مکمل خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہلکی ہلکی آوازیں پھر آنے لگی، کسی گم شدہ روح کی ہلکی سی چیخ کی طرح وہ ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا تھی؟ یہ حقیقت تو نہیں تھی، مگر یقیناً میں نے کوئی آواز ضرور سنی تھی۔ چاندنی رات میں رہنما کا چہرہ بالکل سفید نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میرے خاندان والوں کی روحیں اس جگہ آئی ہیں جہاں کے وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ میں نے ایک دم گرینگر کا کندھا پکڑ کر کہا، دیکھو دیکھو، ادھر دیکھو، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے ہوا میں وہ چیز؟ ایک شکل جو بادل کی طرح پتلی سی تھی، کنویں کے تاریک تہانے سے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس شکل میں سے 2 بازو باہر نکلے، 2 انگلیاں بن گئے اور پھر رات میں غائب ہو گئے۔ تب دوسری شکلیں صورت پذیر ہو گئیں، رقص کرتے ہوئے بچوں کی لمبی قطار کی طرح، جو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہوا نہیں کبھی دور لے جا رہی ہو اور کبھی نزدیک لا رہی ہو، اور پھر وہ اڑتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ چاند کا جزو بنتے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے انہیں دیکھا اور گرینگر اور رہنما نے بھی دیکھا۔ وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جیسا کہ ہم نے ان کے بارے میں سوچا تھا۔ اگر کوئی چیز وہاں نہ ہوتی تو وہ 3 اشخاص کو ایک ہی انداز سے نظر نہ آتی ہوتی۔ یکا یک وہ خاموشی ایک بہت بڑے پرندے کی چیخ سے ٹوٹ گئی۔ جب وہ آواز غائب ہو گئی تو جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی، رات کے اس حصہ میں ایک گڑھا سا نظر آنے لگا۔ گرینگر نے اور میں نے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں کہ وہ چیز ہوا میں معلق نظر آئی تھی۔ جس قدر تیزی کے ساتھ ہوا چلنے لگی تھی، اسی قدر تیزی کے ساتھ وہ بند بھی ہو گئی، مگر وہاں ہمیں صرف کنویں کا کالا کالا منہ اور چمکیلی ریت نظر آئی۔ چاند کے چہرے پر سے ایک بادل گزر گیا۔ 1 گھنٹہ تک والٹر اور میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پیتے رہے۔ ہم غور سے دیکھتے رہے اور سنتے رہے، مگر نہ تو وہ آوازیں ہی دوبارہ آئی اور نہ وہ شکلیں۔ ریگستان پر خاموشی طاری تھی۔ میں نے کہا، قدیم اطالوی سیاح مارکو پولو نے بھی اپنے سفر نامہ میں گوبی کو پار کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ آوازیں یہ چاہتی ہیں کہ سیاح ریگستان میں روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر وہ پانی نہ ملنے کی بنا پر مر جاتے ہیں۔ سویڈن کے مشہور کھوج لگانے والے سوین ہیڈن نے بھی ان آوازوں کو سنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ منگول ان آوازوں سے ڈرتے ہیں۔ روسی کھوج لگانے والے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک ان کی وضاحت کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا۔ میں روحوں میں اعتقاد نہیں رکھتا، والٹر نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی اعتقاد نہیں رکھتا، مگر ہم نے جو کچھ سنا اور دیکھا وہ کافی حقیقی ہے۔ اگلی صبح گرینگر نے اور میں نے رات میں گزرا ہوا واقعہ بیان کیا۔ ڈاکٹر برکی جانتا تھا اس کی وضاحت کس طرح کی جائے۔ اس نے دوستانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تم نے روحوں کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ کل گرمی بہت سخت تھی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت حرارت صرف 76 درجہ کی تھی۔ اس کا مطلب ہے صرف چند گھنٹوں میں درجہ حرارت 72 درجہ گر گیا۔ آدھی رات کو شاید اس سے بھی زیادہ ٹھنڈک تھی۔ جب میں ریگستان میں ٹہل رہا تھا، میں نے دیکھا بہت سی چٹانوں میں نئے نئے شگاف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دن کی زبردست گرمی اور رات کی فوری ٹھنڈک کی بنا پر چٹانیں پہلے تو پھسلیں پھر سکڑ گئیں۔ اس سے وہ تڑک گئیں۔ جب گرم ریگستان پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گزر رہی تھی تو تم نے بہت سی چٹانوں اور پتھروں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی تھیں۔ ہوا کے رک جانے کے بعد تم نے ایسی آوازیں نہیں سنی۔ تمہاری شکلیں فطرت کی بنا پر پیدا ہوئی تھیں۔
کنویں کا ٹھنڈا پانی ریگستان کی گرمی سے گرم ہو گیا، اس کا کچھ حصہ مرطوب ہوا میں تبدیل ہو گیا، وہ اوپر اٹھا اور اسی سے تمہاری روحیں اور ناچتی ہوئی لڑکیاں بن گئیں، شاید چاندنی تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں میں بھی گھس گئی۔ اس طرح اس کی بخوبی وضاحت ہو گئی، مگر ہمارا رہنما ہمیشہ اس بات پر یقین کرتا رہے گا کہ اس نے انسانی آوازیں سنی تھی اور اپنے خاندان کے مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو دیکھا تھا۔